سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دلی طور پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اپنے ملک کے بہت معزز لوگوں کو مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس میں کوئی اضافی بات میں نے نہیں کی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو انتہائی معزز جانتا ہوں۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے اپنا ایک نام ہمیں عطا فرمایا، ہمارے لیے مومن کا لفظ تجویز کیا، ہمیں رب العزت نے مومن کے نام سے پکارا اور ہم سب الحمدللہ مومن ہیں۔ مومن کہتے ہیں امن دینے والے کو، ہمارا لقب ہی امن دینے والا قرار پایا۔ مگر آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم کے دو نام عطا ہوئے۔ مومن ہم سب کے لیے ہے، اس میں بھی شامل ہوں، دیگر مکتبہ فکر کے لوگ بھی شامل ہیں، دیگر کاروبار کے لوگ بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، مگر ایک اضافی اعزاز آپ کو اور ملا جو کم از کم مجھے نہیں ملا یا مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو میسر نہیں آیا۔ وہ ہے پروردگار عالم کا ایک اور صفاتی نام محافظ، حفاظت کرنے والا۔ یہ بھی صفت الہیہ ہے، یہ اعزاز آپ کو ملا۔ آپ مومن بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، میں صرف مومن ہوں۔ ہم جیسے لوگوں سے آپ کا اعزاز ڈبل ہے۔ وہ پروردگار عالم جس کی سنت ہے، جس کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء حفیظ، بے شک سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور دنیا پر اس ملک خدا داد میں اس نے اپنا یہ فنکشن آپ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے حفاظت کے کام کے لیے چن لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ اعزاز جو مالک نے آپ کو عطا فرمایا، اس کو کس حد تک پورا کرتے ہیں اور اس اضافی چارج کو کیسے پروو کرتے ہیں کہ آپ اس اعزاز کے اہل ہیں۔ آپ کو اپنے رویے سے معاشرے میں اپنے اس اعزاز کو ثابت کرنا ہے، اللہ کے حضور بھی اس اعزاز کو ثابت کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں، اکثر و بیشتر کرتا ہوتا ہوں۔ میں ایک بار اسلام آباد ایک لیکچر کے لیے جا رہا تھا، تو میرے پڑوس میں ایک پروفیسر صاحب رہتے ہیں، وہ کہنے لگے عرفان صاحب کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار پنڈی میں لیکچر ایک ڈیلیور کرنا ہے اسلام آباد میں، ادھر جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کدھر دھکے کھاتے رہتے ہو؟ کوئی لوگوں پہ اثر بھی ہونا ہے، کسی نے تمہاری بات پہ کان بھی دھرنے ہیں، کسی نے تمہاری بات کو قبول بھی کرنا ہے، کوئی تبدیلی بھی آنی ہے۔ میں نے کہا یار ایک بات سن لو، تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید تمہاری سمجھ میں میری بات آ جائے۔ دو پرندے آسمان پر غالباً ابابیل اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو ان کی اچانک نیچے زمین پر نظر پڑی، ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن تھا۔ تو ایک پرندے سے دوسرے پرندے نے پوچھا، پرندوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، ان کی زبانیں بھی ہیں، اور انسان نے بہرحال ان زبانوں کو بھی سیکھ لینا ہے
کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا گیا تھا اور وہ پرندوں کی گفتگو بھی سنتے تھے اور حدود کو انہوں نے پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کیا. تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کوئی ایسے ہی گھڑا ہوا قصہ ہے. پرندے باہم گفتگو کرتے ہیں. تو ایک سے دوسرے پرندے نے پوچھا کہ یہ کیسی آگ ہے؟ انہوں نے کہا تو نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا نہیں میں جانتا ہوں. اس نے کہا یہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کو اس آگ میں پھینکا جائے گا اور اس پیغمبر کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. اس نے کہا جب تمہیں معلوم ہے تو آؤ پلٹو سمندر سے اپنی چونچوں میں پانی بھر کے لائیں اور اس آگ پر پھینکیں. تو وہ پہلا پرندہ کہنے لگا کہ دیوانے ہوئے ہو، پاگل ہوئے ہو، تمہاری چونچ کے پانی سے اس آگ کا کیا بگڑے گا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، مجھے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. تو میں نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ مجھے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. نتائج کیا نکلتے ہیں آپ لوگوں کی کوششوں کے، آپ کی ایفرٹس کے، یہ آپ نے کبھی نہیں سوچنا. آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. حالات کتنے ہی مشکل ہوں، کتنے ہی دشوار ہوں، کتنے ہی قسم کے آپ پر دباؤ ہوں، مگر آپ کو حفاظت کا کام کرنا ہے. جیسے اللہ خود جاگتا ہے اور مخلوق کو میٹھی نیند سلاتا ہے، آپ کو بھی یہی کام اس نے سونپا ہے کہ لوگ سوتے ہیں گھروں میں اور آپ جاگتے ہیں. آپ نے لوگوں کی مال جان ناموس کی حفاظت کرنا ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں. دو چار خامیاں خرابیاں لوگوں میں ہوتی ہیں، یہ سب چلتا رہے گا. اس کے لیے ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زیادہ محنت، زیادہ ڈیووشن، زیادہ ڈیڈیکیشن سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. وہ کام ہمارا نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکلی ارینجمنٹ کیا تھا کہ لوگوں تک بہترین پیغامات پہنچائے جائیں، لوگ جمع ہوں، جمعے کے خطبات ہوں. مگر ہماری بدنصیبی ہے کہ وہاں تفرقہ زیادہ اور علم کم بانٹا جاتا ہے. محبتیں، تربیت کی تقسیم کچھ کم ہو گئی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ وہ بھی کچھ بہتری کی طرف چلے آئیں. میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ تمہارے اچھے سلوک کے حقدار سب سے زیادہ تمہارے گھر والے ہیں. ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور ایسا کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں سے بہتر سلوک کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں. اللہ کے حبیب کی حکمتیں تو بہت وسیع ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے بدنصیبی سے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ بات فرما کر آپ نے ہماری کتنی بڑی تربیت فرمائی اور کتنے بڑے مسائل کا حل پیش کیا. اب ذرا غور کریں کہ جس کے گھر میں امن ہوگا، جس کے گھر میں آتشی ہوگی، جس کے گھر میں محبت ہوگی، اچھا سلوک ہوگا، وہ شخص نفسیاتی طور پر کتنا مطمئن ہوگا. اور جب وہ گھر سے نکلے گا تو امن لے کر نکلے گا، محبت لے کر نکلے گا، اور جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے. پھر معاشرے میں امن بانٹے گا، محبت بانٹے گا، احترام بانٹے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ہم تھوڑا سا اگر اس بات کو کھولیں تو ہمارے سارے رویے اس میں طے ہو جاتے ہیں.